الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈال ہے، دیوار ہے جہنم سے. روزہ کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے. جیسے کوئی ڈھال ہو یا دیوار ہو، اس سے انسان بچ جاتا ہے. تو اسی طرح جہنم کے وبال سے، عذاب سے روزہ دار بچ جاتا ہے. اور فرمایا یہ علی الاطلاق نہیں ہے. بلکہ ایک شرط کے ساتھ ہے. وہ کیا؟ معلوم یا خروخها، جب تک کہ روزہ کو پھاڑ نہ دے. روزہ رکھا مگر پھاڑ دیا، روزہ رکھا شکستہ کر دیا، روزہ رکھا توڑ دیا، تو اس کے لیے روزہ جہنم سے ڈال کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تو اور مزید وبال ہوگا. دیکھا تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ کو جہنم سے ڈھال بنانے کے لیے کہ انسان کو چاہیے فکر کرے کہ میرے نقل حرکت کوئی قول و فعل عمل سے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے. یہ ہے. کوئی کہنے والا کہہ سکتا روزہ رکھنے کے بعد کون توڑے گا اس کو؟ تو سن لو، فرمایا علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے، جب غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. دو چیزوں کا بڑا اہتمام کرنے کے لیے فرمایا روزہ دار کے لیے. روزہ دار کو دو چیز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ایسا نہ کہ روزہ رکھنے کے بعد ٹوٹ جائے اور وہ جہنم کا وبال نہ بن جائے. ہم سے بچنے کے بجائے جہنم میں نہ گر جائے. وہ دو چیز کیا ہے؟ اہم سے اہم جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا یا سننا. یہ بہت بڑے عذاب کا سبب ہے. اس لیے خوش نصیب ہے وہ روزہ دار جس نے پورا روزہ رکھا رمضان کا، اور تراویح پڑھی پورے رمضان میں، تلاوت کیا یا تلاوت سنا رمضان میں، حلال رزق سے افطار کیا رمضان میں، اور سحری کھایا اس نے رمضان میں اہتمام سے. یہ خوش نصیب انسان ہے. پھر اس نے تلاش کیا رمضان کے اندر شب قدر کو، اور شب قدر بھی اس نے پا لیا. تو کیسے پتہ چلے گا پا لیا؟ کسی رات اس نے چھوڑی نہیں. نماز پڑھنے میں، توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں، تلاوت کرنے میں کوئی رات اس نے چھوڑا نہیں. متواتر محنت کرتا رہا، کوئی رات نکل نہ جائے اس کے بغیر. تو وہ اہتمام کرتا رہا، الحمدللہ اس پر بھی کامیاب ہو گیا. کوئی رات اس نے چھوڑی نہیں. توبہ کے بغیر، استغفار کے بغیر، تلاوت کے بغیر، اوراد وظائف کے بغیر، اللہ جا کے سامنے مناجات کیے بغیر کوئی رات اس نے چھوڑی نہیں. جہاں تک ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے کر لی. خوش نصیب ہے یہ انسان.
قیامت میں جب آ جائے گا ایسے اللہ کا نیک بندہ اور بندی رسول اللہ کی طرف سے مرحبا خوش آمدید کہی جائے گی، آ جاؤ میرے نیک بندہ، آپ کے لیے میں نے یہ جنت سجایا ہے، آپ اس کے مستحق ہیں، آپ نے اس کے لیے محنت کیا، کوئی روزہ چھوڑا نہیں، کوئی سحری آپ نے چھوڑے نہیں، کوئی بھی نیک کام چھوڑا نہیں، جو بھی ہو سکے آپ سے آپ کرتے رہے، آج آپ کے لیے ہم نے تیار کر رکھا یہ انعام اور یہ فضائل اور یہ ثواب، آپ اس کو لیتے جاؤ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو ان نیک کام میں سبقت کرنے والا ہوتا ہے، یہی سبقت کرنے والا ہوتا ہے جنت کی طرف، یہی سبقت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے قرب کی طرف، یہی سبقت کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف۔ لہذا روزہ رکھ کر اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اس نے روزہ کو توڑا نہیں، روزہ کے خلاف جو کام ہو سکتا تھا اس سے بچا، چنانچہ اس نے آنکھوں کو بھی بچایا کہ آنکھوں سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیا۔ روزہ رکھنے کے بعد رمضان میں اعتکاف میں، اور کانوں کو بھی بچایا کہ بری بات کانوں سے اس نے سنی نہیں، فضول بات اس نے سنے نہیں، موبائل کے ذریعہ سے ہو یا کسی اور کے ذریعے سے ہو، فضول بات کو اس نے سنا نہیں، محفوظ رکھا اس نے اپنے روزہ۔ خوش نصیب ہے یہ آدمی جس نے اس طرح روزہ کو محفوظ کر لیا۔ ایسی طرح جیسے ابھی بتایا، غیبت اور جھوٹ سے اپنے زبان کو بچا لیا، نہ اس نے روزہ رکھنے کے بعد کوئی غیبت کیا، نہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی غیبت سنی، اور نہ جھوٹ بولا، جھوٹی بات نہیں کہی۔ یہ خوش نصیب ہے یہ اللہ کا بندہ اور بندی جس نے روزہ کی حفاظت کی۔ ایسے لوگوں کو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کے لیے، اس کے اجر و ثواب لینے کے لیے ان کے تمام فرشتوں سے منادی آواز دے کر اس کو بلایا جائے گا۔ جس دروازے سے اس کو یہ انعام ملے گا اس دروازہ کا نام رکھا گیا ہے ریان۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، روزہ دار کے اجر و ثواب روزہ دار کو دینے کے لیے، روزہ دار کو ملنے کے لیے، روزہ دار کے جانے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نیک دروازوں میں سے ایک دروازہ رکھا جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ خاص کر کے اسی دروازے سے رمضان کے روزہ رکھنے والے اور رمضان کی حفاظت کرنے والوں کو بلایا جائے گا اور اس میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا اجر و ثواب لے گا۔ اس وقت جو اس کے خوشی کا معاملہ ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا خوش ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشی کا موقع ہے۔ ایک تو خوشی کا موقع دنیا میں ہے کہ افطار کے وقت جبکہ تمام افطاری کے سامان رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، روک رکھا ہے ہاتھوں کو، زبان کو، کہ ان کو بے وقت استعمال نہیں کرتا جب تک کہ آواز نہیں آئی یا اذان نہیں ہوئی، اس وقت تک روکے رکھا۔ اس وقت اس کے دل میں
جو ایک خوشی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا، ہر روزہ دار ہی جانتا۔ اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع اس روزہ دار کے لیے اس وقت ہوگا جیسے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نیک اجر کے لیے، اس ثواب کے لیے، اس درجہ حاصل کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلائے گا اس وقت اس کی جو خوشی ہوگی اس کا انتہا نہیں ہوگا۔ لہذا ابھی بھی تھوڑی وقت رمضان کا باقی ہے، اللہ نے فضل فرمایا، یہ دین بھی ہمیں عطا فرما دیا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ایک دن مزید اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اس میں جتنے ہو سکے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نیک کام کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ جیسے پہلے بھی بتایا، ایک حدیث میں آیا کہ 4 کام کرتے رہنا چاہیے، ایک تو درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا سوال کی کثرت، جہنم سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے کی کثرت۔ یہ 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنے زیادہ ہو سکے ان کا اہتمام کر کے آگے انسان سبقت کرے۔ سبقت کرنے والے کا انجام جو ہوتا ہے وہ پیچھے رہنے والے کا نہیں ہوتا۔ الفضل للمتقدم، فضیلت اور اعلیٰ درجہ اس کو ملتا ہے جو پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ جیسے جمعہ کے دین کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، سب سے پہلے جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو درجہ دیتا ہے، بعد میں والے کو وہ درجہ نہیں ملتا۔ وہ کہ ایک اونٹ کی اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا اجر اس کو ملے گا، جو سب سے پہلے رمضان جمعہ میں آئے گا۔ اس کے بعد بڑے جانور، اس کے بعد چھوٹے جانور، اس کے بعد ثواب میں کمی آتی چلی جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے جو آنے والا ہوگا اس کا جو ایک مقام ہوگا بعد میں والے کا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اس سال عطا فرما دیا، اس میں تو خوش نصیب خوش ہونا چاہیے کہ جس اللہ کے بندے نے پورے روزہ رکھا، الحمدللہ، اور تراویح نہیں چھوڑی اس نے کسی دن بھی، اور سحری بھی نہیں چھوڑی اس نے، سحری کے وقت اٹھ کر کھا لیا، ایسے نہیں عشاء کے بعد کچھ کھایا پیا سو گیا اب روزہ ہو گیا، ایسا روزہ نہیں رکھا اس نے۔ جو پہلے بھی بتایا تھا، سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لینا یہ بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہودیوں کا روزہ ہے، مسلمان کا روزہ تو سحری کھا کر رکھنا ہے۔ تو اسی طرح اس نے مسلمان کے طریقے کے مطابق سحری کھایا، حسب توفیق اللہ کے نعمتوں کو استعمال فرمایا۔ پھر اس نے کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ کل کے دن کے روزہ کی نیت آپ پر توکل کر کے میں نے کی، اے اللہ نویت ان اصوم غدا من شہر رمضان متوکلا علیک فتقبلہ منی ویسر لی۔ اے اللہ کل کے دن کے روزہ کی نیت میں نے آپ پر توکل کر کے بھروسہ کر کے رکھا، آپ ہی توفیق دیں گے، میں روزہ رکھ سکوں گا، آپ کے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے توفیق پر، آپ کے استطاعت پر، آپ کے بخشش پر، آپ کے کرم اور احسان پر اعتماد کر کے میں نے روزہ رکھا، آپ پر نیت کر کے، لہذا میرے روزہ کو قبول فرما اور آسان فرما۔ اسی طرح اس نے سحری کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا اور روزہ رکھتا گیا۔ آج 30 روزہ ہے، 30 روزے تک اس نے مسلسل بلا ناغہ اسی طرح روزہ رکھا، تو یہ سبقت کرنے والا انسان ہوگا۔
سبقت کرنے والا انسان ہوگا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے والا یہی بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نیک بندے اور سبقت کرنے والے مقرب بندے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل فرمائے۔ دیکھو اس لیے بھائی جن سے کچھ کرنا ہے، جن کو تھوڑی بہت آج مغرب تک روزہ کا دین ہے، روزہ کا وقت ہے، روزہ کا حصہ ہے، اس میں بھی اگر انسان اپنے بخشش اپنے مغفرت کے لیے کر سکتا ہے جو وہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے پھر پتہ نہیں آئندہ سال آ کر پھر یہی روزہ، یہی رمضان، یہی تراویح، یہی تلاوت ملے گی یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں گزشتہ سال ہمارے ساتھ تراویح میں شریک تھے، تلاوت میں شریک تھے، جمعہ کے نماز میں شریک تھے، لیکن آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ لہذا کچھ کہا نہیں جا سکتا انسان اپنے بارے میں۔ موت و حیات کا معاملہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ رمضان عطا فرما دیا بہت بڑے خوش نصیبی ہے ہم کے لیے، آپ کے لیے، لہذا خوش رہو۔ رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا جو نیک کام کر کے خوش ہیں۔ تو نیک کام کر کے خوش رہنے والوں میں اللہ تعالی ہمیں داخل فرما دے۔